مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینا کیسا ہے؟ آج کل عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ مغرب کے بعد میں گھر میں جھاڑو نہیں دینی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یا وہ برتن جن میں کھایا پیا ہو ان برتنوں کو بغیر دھلا چھوڑ دینا، اس کے اندر سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ساری رات بغیر دھلے ہوئے برتن بد دعا کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتلائیں گے کہ شریعت کے اندر گھر میں جھاڑو دینا مغرب کے بعد اور برتنوں کو بغیر دھلا چھوڑ دینا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ مغرب کے بعد یا رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینا اور گندے برتنوں کو بغیر دھلے ہوئے چھوڑ کر سو جانا ایک ایسی عادت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک، طبی اصولوں اور سائنس میں واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے طبی اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے بھی ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ عوام میں موجودہ غلط فہمیوں کو دور کرنے اور حقیقی حقائق کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفصیل سے بتلایا جا رہا ہے۔ حدیث پاک اور شرعی اعتبار سے کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ حدیث مبارکہ یا شریعت مطہرہ میں مغرب کے بعد یا رات کو جھاڑو دینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ رات میں گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے یا رزق کم ہو جاتا ہے، محض ایک عوامی وہم ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے۔ صفائی، اسلام میں صفائی کی بہت تاکید ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے جب بھی گھر گندا ہو، رات ہو یا دن ہو، تو گھر کے اندر صفائی کرنا چاہیے اور گھر کو صاف ستھرا کرنا یہ جائز اور پسندیدہ ہے۔ بزرگوں کے منع کرنے کی وجہ، بزرگوں نے جو منع کیا ہے، پرانے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، چراغوں کی مدھم روشنی میں رات کو جھاڑو دینے سے گھر کی کوئی قیمتی چیز جیسے سوئی، انگوٹھی یا پیسے کچرے میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تھا۔ اس عرفی یا عملی وجہ سے بزرگ جو تھے رات کو جھاڑو دینے سے منع کرتے تھے، کہیں یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں، جسے لوگوں نے غلطی سے مروجہ دین کا حصہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دین کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ بات بزرگوں نے اس لیے منع فرمائی ہے تاکہ کوئی قیمتی چیز ضائع نہ ہو جائے۔ پہلے زمانے میں ایسا انتظام نہیں تھا جیسا انتظام اللہ تعالیٰ نے آج بجلی کا کر دیا ہے۔ پہلے اگر موم بتی اور گھروں کے اندر سرسوں کا تیل ڈال کر چراغ کو جلایا جاتا تھا۔ سائنسی اور طبی اعتبار سے گرد و غبار کا پھیلاؤ، رات کے وقت جب گھر کے تمام افراد سونے کی تیاری کر رہے ہوں، سب یہ ارادہ کرتے ہو اب سو جائیں پڑھ کر، جھاڑو دینے سے مٹی اور گرد و غبار ہوا میں اڑتا ہے۔ چونکہ رات کو گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہوتے ہیں، اس لیے یہ دھول ہوا میں معلق رہتی ہے، ہوا میں اوپر گھومتی رہتی ہے، لٹک جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو گھر میں بیمار آدمی ہوتا ہے، جیسے دمے کے مریض ہیں، تو دمے کے مریضوں کے لیے نیند کے دوران نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ برتنوں کو بغیر دھوئے چھوڑ کر سو جانا، اس عادت کے بارے میں احادیث پاک اور جدید سائنس دونوں سخت احتیاط کا حکم دیتے ہیں۔ برتنوں کے ڈھانپنے کا حکم بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے دروازے بند کر لو اور اللہ کا نام لے لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دو اور اللہ کا نام لے لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لے لو۔ خاتم ان برتنوں پر چوڑائی میں کوئی چیز ہی رکھ دو، مثلا دودھ کی بالٹی ہے وہ کھلی ہوئی ہے، کوئی بڑا طباق بڑا برتن نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈھانپ دو، یا پانی کی بالٹی بھری ہوئی رکھی ہے، اس کے اوپر آپ کوئی بڑا سا اس کے اوپر کوئی برتن یا پلیٹ رکھ دو، یا گھر کے اندر کوئی چیز مثلا سالن ہے کوکر میں بنا ہوا اور وہ کھلا ہوا ہے تو اس کو بھی ڈھانپ دو۔ اس کی وجہ بیماریوں سے بچاؤ۔ ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ہمارے نبی نے فرمایا سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بیماری نازل ہوتی ہے اور جس میں بھی کھلے برتن کے پاس سے گزرتی ہے۔
جو بیماری آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس گھر کے اندر وہ برتن کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس سے وہ بیماری گزرتی ہے اور ان برتنوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے رات کو اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، اگرچہ برتن نہ دھوئے جائیں، انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو سنت نبی علیہ السلام کے یعنی صریح خلاف ہے۔ اگر برتن دھونا رات میں ممکن نہ ہو تو انہیں کم از کم صاف پانی سے کھنگال کر اور ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھا لیا پی لیا، کوئی برتن ادھر کو پھینک دیا، کوئی ادھر کو پھینک دیا، کچن سڑا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، سائنسی اور طبی اعتبار سے نقصان یہ ہوگا کہ اس کے اندر بیکٹیریا کی افزائش گندے برتنوں پر یعنی بچا ہوا کھانا جو ہوتا ہے برتنوں میں چند گھنٹوں میں سڑنے لگتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا اور نمی اور بیکٹیریا اور فنگس کے پھیلنے کے لیے بہترین ماحول یعنی فراہم کرتے ہیں، جس سے اگلی صبح برتن دھونے کے بعد بھی جراثیم کا باقی خطرہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے برتنوں کو رات میں یعنی صاف کر رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے اندر نقصان دہ بات یہ ہے، رات میں کچن کھلا ہوا ہوتا ہے تو اور برتن بھی بغیر دھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان برتنوں کے اندر رات میں بغیر یعنی دھونے کی وجہ سے ان برتنوں کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ کچن کے اندر مکھیاں داخل ہوتی ہیں، چھپکلیاں داخل ہوتی ہیں اور وہاں بعض مرتبہ یعنی چوہے بھی گھس جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یعنی وہ برتنوں کو چاٹ لیتے ہیں یا کیڑے مکوڑے برتنوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جن سے یعنی سنگین بیمار یا سنگین یعنی نقصان دہ بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ رات میں جھاڑو لگانا، رات یا مغرب کے بعد کسی وقت بھی آپ گھر میں جھاڑو اگر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ جھاڑو لگا لو، اس سے رزق کم نہیں ہوتا۔ جو یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے رزق کم ہو جاتا ہے، رات کو گھر میں جھاڑو لگانے سے رزق کم نہیں ہوتا، تاہم اس سے مٹی سے یعنی بچنے کے لیے گیلے کپڑے یا موف کا استعمال بہتر ہے۔ رات کو برتن گندے اور کھلے چھوڑ کر سو جانا ذہنی اور طبی دونوں لحاظ سے نقصان دہ ہے، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے برتنوں کو یعنی دھو کر یا ڈھانپ کر ہمیں برتنوں کو رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب رات کو سو اور بستر پر آؤ تو گھر کے دروازے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر دو، شیاطین جو ہوں گے ساری رات آپ کے گھر میں نہیں ہوں گے، اور اگر ہم دروازہ بسم اللہ پڑھ کر نہیں بند کریں گے تو ساری رات ہمارے گھر کے اندر شیاطین اور شیطان جو ہوتے ہیں وہ بسیرا کرتے ہیں اور رات اسی مکان کے اندر گزارتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس مکان کا دروازہ بند نہ کیا گیا ہو۔ تو اس لیے آپ بھی جو اپنے یعنی گھروں کی صفائی رکھیں، برتنوں کی صفائی رکھیں، کپڑوں کی صفائی رکھیں، کچن کی صفائی رکھیں، اور ان تمام چیزوں کو کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جو آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔